السلام علیکم 9th کلاس بیٹا، آج کے لیکچر میں ہم 3rd چیپٹر کی آیت نمبر 27 پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا مومنو، تین معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تخونو، لا نہ، تخونو تم خیانت کرو، لا تخونو خیانت نہ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی، والرسول اور رسول کی۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ یہاں تک بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتیں۔ وَتَخُونُوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ، جب کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تعلمون، اور جب کہ تم جانتے ہو۔ اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ بچوں، اس آیت میں دیکھیں دو طرح کی خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ کس کس طرح دیکھیں؟ ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت سے، اور دوسرا اپنی ایمانتوں میں خیانت سے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، یعنی ان کی خیانت سے مراد کیا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، احکامات سے منہ موڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یعنی جب جو ہے ان کی اطاعت نہ کی جائے گی، احکامات سے منہ موڑا جائے گا اور حقوق ادا نہ کیے جائیں گے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اور دوسرے حصے میں ہے کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ جب انسان اچھے طریقے سے وہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام نہیں دے گا تو وہ اپنی امانت میں خیانت کرے گا۔ بچوں، اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 28۔ دیکھیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ وَاعْلَمُوا، واو اور عَلَمُوا، جان لو۔ انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، اموالو، مال، کم، تمہارے، واولادکم، اور تمہاری اولاد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ، آزمائش، بڑی آزمائش قرآن پاک میں کہا گیا ہے مال کو اور اولاد کو۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، وَأَنَّ، اور یہ کہ اللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، ہو کا مطلب ہے اس کے، عندہ، اس کے پاس، اجر، ثواب، اجر، عظیم، بڑا، بہت بڑا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یعنی اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بڑی آزمائش کہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسے کہا ہے، اس کا مفہوم سنیں آیت کا کہ مال، بچوں، مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو بہت پیار ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر
नाजायज़ ज़राए आमदन भी इख्तियार कर लेता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुफलिसी का शिकार ना हो, गुर्बत का शिकार ना हो। इसी तरह बाज़ औक़ात दौलत का ग़ुलाम बनकर इंसान हराम व हलाल की तमीज़ खो बैठता है, यानी वो हलाल और हराम में फ़र्क नहीं रखता कि मैं हलाल तरीके से माल कमा रहा हूँ या हराम तरीके से। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माल और औलाद को बड़ी आजमाइश करार दिया है। ये फितनतुन लफ्ज़ जो है इसको सर्कल कर लें, MCQs बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है बड़ी आजमाइश। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि माल और औलाद को बहुत बड़ी आजमाइश करार दिया है। नेक लोग जो हैं वो अल्लाह के दीन पर कायम रहते हुए इन आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं। वो इन दोनों चीज़ों के सामने, यानी कौन कौन सी दो चीज़ें, माल और औलाद, दोनों चीज़ों के सामने अल्लाह के अहकामात को फरामोश नहीं करते, अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं भूलते। इसके बदले फिर ऐसे लोगों के लिए देखें अल्लाह ताला के पास क्या है कि इसके बदले उन लोगों के लिए नेक अमाल का अल्लाह के पास बहुत अजर व सवाब है। अजरुन अज़ीमुन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मेरे पास बहुत बड़ा अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है। स्टूडेंट्स, ये हमने आयत नंबर 27 और 28 पढ़ी है। इसको आपने अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे अल्फाजमानी की शक्ल में लिखना है और तर्जुमा आपने लफ्ज़ी और बामुहावरा याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।